عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی ممنون و مشکور ہوں میں محترم جناب میاں نعمان صاحب کا اور اسی طرح اپنے عزیز وطن عزیز کی ایک خوبصورت آواز عزیزم حسن افضال صدیقی صاحب کا، ان کے والد گرامی ہمارے بزرگوار جناب افضال صاحب کا، جامعہ فتحیہ کے تمام اساتذہ کا، طلباء کا اور آپ سب کا کہ آپ حضرات نے اتنی خوبصورت محفل سجائی اور اس میں شریک ہوئے۔ اللہ عز و جل سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس بابرکت محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ مجھ سے پہلے ہمارے عزیز محترم جناب حافظ طاہر بلال چشتی صاحب نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں اللہ کی حمد، نعت پاک اور منقبت پیش کی۔ اللہ کریم ان کا پڑھنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان سے پہلے جتنے بھی ساتھیوں نے پڑھا اللہ کریم ان کی حاضری کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے بعد انشاءاللہ اپنے عزیز کے نامور ثنا خاں، میری مراد سفیر نعت، سفیر سوز و گداز، چیئرمین بزم حسان پاکستان، حضرت مولانا شاہد عمران عارفی صاحب آپ کو نعت سنائیں گے، اور عزیزم حسن افضال صاحب بھی آپ کو سنائیں گے، اور مولانا قاسم گجر صاحب کی نعتیں تو آپ نے سن لی۔ یقیناً آپ حضرات کا ایمان تازہ ہوا ہوگا، جو خوش بیٹھے ہیں وہ کہیں سبحان اللہ۔ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے نا۔ سٹیج پر علماء کرام معززین علاقہ کے تشریف فرما ہیں، جن کے میں نام سے واقف نہیں، میرے لیے قابل احترام، جن کو میں جانتا ہوں۔ میری مراد جناب مفتی عزیز الرحمن صاحب، مولانا سعد جلندری صاحب، اور اسی طرح اس مدرسہ کے ذمہ دار میری مراد جناب مدنی صاحب، اور بھی علماء بیٹھے ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اللہ ان کا سایہ سلامت با کرامت رکھے۔ آغاز کرتا ہوں۔ مجھے ایک مشہور حمد کا حکم دیا گیا ہے، اور ہمارے عزیز برادرم حسن افضال صاحب نے 2 نعتوں کا کہا ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ چند شعر پیش کر دوں۔ حمد شریف اور نعت شریف دونوں میں کوئی اور پڑھنا چاہتا تھا، جو ارادہ تھا، لیکن مجھے جو کہہ دیا گیا میں انشاءاللہ وہ پڑھوں گا۔ اور یہ جو فرمائش آئی ہے وہ بھی ہمارے کسی عزیز نے مجھے ابھی میسج کیا ہے، تو میں نے اس سے حامی بھر لی بیٹھے بیٹھے کہ میں پڑھوں گا، تو اس کا دل رکھنے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ میں نہیں جانتا وہ کون ہے، ابھی مجھے میسج آیا ہے، تو میں پڑھنے لگا ہوں، میرے لیے دعا کر دیجئے گا۔ ایک خوبصورت حمد سے آغاز کرتے ہیں۔ اتنی محبت سے حمد باری تعالیٰ سننی ہے کہ جب حمد پڑھوں پتہ چلے کہ فرزندان توحید بیٹھے ہیں، جب نعت پڑھوں تو پتہ چلے عشاق رسول بیٹھے ہیں، جب منقبت پڑھوں تو صحابہ اہل بیت کے دیوانے بیٹھے ہیں۔ اس انداز سے سنیے گا، سلامت رہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، شاعر کہتا ہے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے۔
نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے۔ یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ اب میں چاہتا ہوں یہ مطلع، یہ لائن آپ مل کے میرے ساتھ پڑھیں اور جذبے کے ساتھ پڑھیں۔ کیا کہ نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے۔ مل کے نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے۔ یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ اور میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا، میرا آسرا کوئی اور ہے۔ میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا، میرا آسرا کوئی اور ہے، میرا آسرا کوئی اور ہے۔ میرے آشنا ہے بہت مگر درد آشنا کوئی اور ہے۔ مل کے نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا۔ اور لاہور والوں، تمام عمر گناہوں میں گزری، تمام عمر گناہوں میں گزری۔ جب احساس ہوا کہ ہم غلطی پہ تھے تو پلٹ کے آنے والوں کو ایسے مت دیکھیں کہ وہ شرمندہ ہو جائے کہ آج ایک ہی میں مسیحتے آ گیا۔ ہاں، شاعر کا انداز دیکھیے، سنیے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ جو لوٹ آئے نہ پوچھنا، نہیں دیکھنا انہیں غور سے، یہ جو لوٹ آئے نہ پوچھنا، نہیں دیکھنا انہیں غور سے، نہیں دیکھنا انہیں غور سے۔ جنہیں راستے میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے، مل کے نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے۔ مجھے جان دی کسی یار نے، میری جان فدا کسی اور پر، میری جان فدا کسی اور پر، مجھے جان دی کسی اور نے،
مجھے جان دی کسی اور نے، ہو اسیر غم کسی اور کا، ہو اسیر غم کسی اور کا، مجھے پوچھتا کوئی اور ہے، مل کے پڑھے نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، پہل حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اتنی محبت سے درود پاک پڑھیں کہ یہ محفل اور معطر ہو جائے۔ میں نعت شریف سناتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یہ ہمارے عزیز حسن افضال صاحب نے مجھے جو لسٹ دی ہے اس میں یہ نعت ہے، 2-3 شعر اس کے پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ چند اشعار دیکھتا ہوں۔ اگر آپ کا ذوق ہوا تو منقبت کے پیش کر کے انشاءاللہ سمیٹوں گا۔ ملاحظہ فرمائیے، خوبصورت نعت اہل ذوق کی نظر شاعر لکھتا ہے: نظارہ وہ دم آخر بتا کتنا حسین ہوگا۔ سبحان اللہ، اتنی محبت سے کہنی ہے کہ پڑھنے والے کا بھی دل خوش ہو اور اس محفل کو بھی 4 چاند لگے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اتنی بلند آواز سے کہیں، لیکن اتنی محبت سے کہنی ہے۔ ہاں، ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ، سلامت رہے۔ یہ 2-3 شعر ہیں لیکن بڑے خوبصورت ہیں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ نظارہ وہ دم آخر بتا کتنا حسین ہوگا۔ نظارہ وہ دم آخر بتا کتنا حسین ہوگا۔ مروں طیبہ تو پھر وقت قضا کتنا حسین ہوگا۔ مروں طیبہ تو پھر وقت قضا کتنا حسین ہوگا۔ مروں طیبہ تو پھر وقت قضا کتنا حسین ہوگا۔ وہ نہ بھی ہو سجا تب بھی امیر حسن لگتا ہے۔ وہ نہ بھی ہو سجا تب بھی امیر حسن لگتا ہے۔ اے یوسف یہ بتا کہ وہ سجا کتنا حسین ہوگا۔ اے یوسف یہ بتا کہ وہ سجا کتنا حسین ہوگا۔ مروں طیبہ تو پھر وقت قضا کتنا
ہنسی ہوگا وہ حوریں دیکھ کر حبشی گم ہو گئی خیالوں میں وہ حوریں دیکھ کر حبشی گم ہو گئی خیالوں میں کیوں غلام اتنا ہنسی ہے تو آقا کتنا ہنسی ہوگا غلام اتنا ہنسی ہے تو آقا کتنا ہنسی ہوگا. لاہور والوں آخری شعر لیکن اتنا خوبصورت شعر ہے کہ انشاءاللہ آپ کے دل سے سبحان اللہ نکلے گی. ذرا غور کیجئے گا. میں مقطع آپ کے دامن میں ڈال رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیے. نبی کو دیکھ کر احمد یوں بولے نظر والے, نبی کو دیکھ کر احمد یوں بولے نظر والے, حضور اتنے ہنسی ہے تو خدا کتنا ہنسی ہوگا. حضور اتنے ہنسی ہے تو خدا کتنا ہنسی ہوگا. مرو طیبہ تو پھر وقت قضا کتنا ہنسی ہوگا. صحابہ کے دیوانے کہیں سبحان اللہ, اب اہل بیت کے دیوانے کہیں سبحان اللہ. الحمدللہ ہم سب کو مانتے ہیں, ہم ماننے والے ہیں. آپ نے دیکھا حمد پڑھی, نعت پڑھی, ترتیب سے چلتے ہوئے شان صحابہ شان اہل بیت پڑھنے لگا ہوں. ثابت کیا ہوا کہ ہم ماننے والے ہیں. کہہ دے الحمدللہ. تو صحابہ کے دیوانوں, پہلے آپ کے لیے ایک شعر پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیے اور محبتوں سے نوازیے. شاعر کہتا ہے, ہر صحابی نبی کا دیوانہ, میں تو اصحاب کا ہوں پروانہ پروانہ, میں تو اصحاب کا ہوں پروانہ پروانہ, میں تو اصحاب کا ہوں پروانہ. ذکر آئے گا جب صحابہ کا, ذکر آئے گا جب صحابہ کا, رضی اللہ کا بھیج نذرانہ, میں تو اصحاب کا ہوں پروانہ پروانہ, میں تو اصحاب کا ہوں پروانہ. تجھ کو صدیق عمر دکھاؤں میں, تجھ کو صدیق عمر دکھاؤں میں, ان کے روضے پہ تو بھی آ جانا, ان کے روضے پہ تو بھی آ جانا. میں تو اصحاب کا ہوں پروانہ پروانہ, میں تو اصحاب کا ہوں پروانہ. اہل بیت کے دیوانے کہیں سبحان اللہ.
ایسے نہیں جیسے محبت ہے نا آل نبی سے اتنا اونچا کہیں سبحان اللہ. اہل بیت میں کس کی شان سناؤں؟ جلدی بولیں، میں سمیٹ رہا ہوں. اہل بیت میں سیدنا حسین کی شان سناؤں، سیدہ فاطمہ کی شان سناؤں؟ بھئی میں نے اہل بیت کا پوچھا ہے، صحابہ کے دیوانوں کس کی شان سناؤں بتلائیں. آپ بڑے تیز ہیں یار. چلے میں ایک شعر بیٹی کی شان میں، ایک شعر ماں کی شان میں. کیا دے سبحان اللہ. ایک شعر بیٹی کی شان میں، ایک شعر ماں کی شان میں. آقا کی بیٹی کی شان میں سنیے گا، خوبصورت منقبت ہے اس کا ایک شعر، اور اسی طرح اماں عائشہ کی شان میں ایک شعر. کیا دے سبحان اللہ. سنیے گا عقیدت کے ساتھ مل کے پڑھیے گا. شاعر کہتا ہے کہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ. تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ. مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ. یہ تو ہو گئی بیٹی کی بات. اب اماں کی بات کرنے لگا ہوں. کہہ دے سبحان اللہ. کیا لکھتا ہے شاعر ملاحظہ فرمائیے. مشہور منقبت کا ایک شعر. صدیق اکبر کی تو ہے بیٹی، رسول اکرم ہے تیرے شوہر. اے امی عائشہ تیرے مقدر، اے امی عائشہ تیرے مقدر کا تا قیامت نہیں کوئی ہمسر. تو جس مقام پہ کبھی مکی تھی، خدا نے جنت بنا دیا ہے، بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے. سلام لاتے ہیں شام و صبح ہو، ہزاروں نوری ہے تیرے در پر. اے امی عائشہ تیرے مقدر، اے امی عائشہ تیرے مقدر کا تا قیامت نہیں کوئی ہم سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہرحال آخر میں پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں میاں صاحب اور جامعہ فتحیہ کے تمام متعلقین کو، منتظمین کو،
کہ اتنی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا. دل و جان سے دعا گو ہیں کہ اللہ کریم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اب میں دعوت دینے لگا ہوں. پتہ کس کو دعوت دینے لگا ہوں بتائیں آپ؟ چلو اندازہ کریں, گیس کریں. لو جی چیئرمین صاحب گیس کر لیں. دے دو ماشاءاللہ. اب میں دعوت دے رہا ہوں ماشاءاللہ جن کی وساطت سے ہم یہاں اس محفل میں شریک ہوئے. میری مراد ابھی تھوڑا عرصہ پہلے جو ایک خوبصورت زندگی میں داخل ہیں, ٹھیک ہے, ہم اس خوبصورت زندگی کی, نئی زندگی کی, وہ بھی ایک نئی زندگی ہوتی ہے نا, اس کی مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اپنے اس عزیز کو, اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ کریم ان کی آنے والی زندگی خوشیوں سے مزین فرمائے. ٹھیک ہے. میری مراد وطن عزیز کے خوبصورت نعت خوان, خوبصورت آواز, بڑی متانت اور سنجیدگی سے پڑھتے ہیں. میری مراد ہمارے عزیز حافظ حسن افضال صدیقی صاحب. اب وہ آپ کو نعتیں سنائیں گے, اس کے بعد انشاءاللہ عارفی صاحب آئیں گے. ذرا